اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ دوستو، قانونی ٹی وی چینل پہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج جو میں نے مووی سلیکٹ کی ہے آپ کو بتانے کے لیے، وہ یہ کہ میں اپنے پرسنل ایک ایکسپیرینس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے مفت کا حج میں نے کیا، اور مفت کا کیا وہ کیسے کیا، وہ کیا سٹوری ہے اور اس میں کیا ڈیٹیل ہے، تو یہ کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، کچھ یہ ہوا کہ میں نے پہلے ایک مووی پیش کی ہے کہ لیڈی ڈیانا والا کیس میں نے کیا، اور وہ میں نے جیتا، اور اس وجہ سے میرا امریکہ کا ویزا لگا، اور وہ میں نے مووی بھی امریکہ ویزا، پہلا ویزا جو ہے خالی پاسپورٹ پہ لگا، وہ میں نے شیئر کیا۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ میں نے جو حج کیا ہے، بالکل مفت حج کیا ہے، اور وکالت کے پہلے سال ہی کیا ہے، وہ میں نے کیسے کیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ بھی دوست کریں۔ یہ پرسنل مووی جو میں شیئر کر رہا ہوں یا شیئر کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں سے سیکھیں، آپ بھی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ میرے ساتھ صرف نہیں ہوا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، کچھ اس طرح ہوا کہ 1990 میں جب میں نے میاں والی سے لاہور شفٹ ہوا اور وکالت میں نے لاہور ہائی کورٹ میں شروع کی، تو ابھی 3-4 مہینے ہی میں نے وکالت کی تھی۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پاس لیڈی ڈیانا کا کیس آیا، اور لیڈی ڈیانا کا وہ کیس میں نے کیا، اور وہ 3 مہینے ابھی مجھے وکالت میں ہوئے تھے۔ تو وہ جب میں نے کیس کیا تو میں دنوں میں ہی بہت مشہور ٹی وی اور اخبارات میں اور ہر جگہ پہ ایک مشہور وکیل ہو گیا کہ جی منصف عوان جو نے جناب لیڈی ڈیانا والا کیس کیا اور یہ کیا۔ اور اسی طرح میں نے دوسری مووی میں آپ کو بتایا کہ جب میں امریکہ کا ویزا لینے گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے مجھ سے صرف 2 سوال پوچھے۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے کبھی کوئی مشہور کیس کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی میں نے مشہور کیس کیا ہے۔ کون سا کیا ہے؟ جی وہ لیڈی ڈیانا والا کیس کیا ہے۔ تو اس وجہ سے میرا ویزا بھی لگ گیا تھا۔ یہ 2 موویاں پہلے میں اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ میں نے مفت حج کیسے کیا۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور میں نے حج کر لیا، اور وہ بھی وکالت کے پہلے سال 1990 میں، جب میں بالکل ینگ تھا اور میرے پورے سر پہ بال تھے۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گنجا بھی ہو گیا ہوں۔ تو دوستو، ہوا کچھ اس طرح کہ جب لیڈی ڈیانا کا کیس میں نے مولانا آزاد صاحب کو مختلف مقامات سے کافی سارے کیسز جیت کے دیے، تو انہوں نے نہ صرف مجھے پیسے دیے بلکہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی شفقت محبت اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیا کہ تم میرے جو ہے نا بیٹے ہو، اور وہ مجھے بڑا پیار کرنے لگے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کوئی فیس کی لالچ والی بات نہیں کی تھی۔ تو اچانک ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مولانا صاحب کا مجھے فون آیا۔ مولانا آزاد جو شاہی مسجد کے امام رہے ہیں اور بہت مشہور گریٹ امام تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ منصف، سعودی عرب سے رائل گیسٹ کے طور پہ 10 افراد کے نام میں نے بھیجنے ہیں، اور وہ سعودی عرب کے مہمان ہوں گے، پاکستانی حکومت کے نہیں ہوں گے، رائل گیسٹ ہوں گے، رائل گیسٹ یعنی شاہی گیسٹ ہوں گے وہ سعودی عرب کے۔ تو اس میں 10 بندوں کو میں نے حج پہ لے کے جانا ہے، اور میں نے آپ کا نام بھی لکھ دیا۔ میں تو یہ فون سن کے حیران ہو گیا کہ میرا نام حج کے لیے، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، اور میرے پاس نہ وسائل تھے نہ میں نے سوچا تھا۔ تو مولانا صاحب نے کہا جی کہ پرسوں ہم نے حج پہ جانا ہے۔ آپ یقین کریں جمعے کا دن تھا، تقریباً یہ 11 بجے مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب نے کہا جی پرسوں حج پہ جانا ہے، اور لسٹ میں نے آپ کا نام دیا 10 لوگوں کی لسٹ میں۔ اس میں 1-2 منسٹر بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو میرا نام انہوں نے، سب سے کم عمر جو تھا وہ میں تھا۔ تو مولانا صاحب نے کہا جی حج پہ جانا ہے۔ تو میں نے کہا اوکے سر، تو لیکن میں نے دیکھا میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ تو میں جی وہاں سے بھاگم بھاگ نکلا علامہ اقبال ٹاؤن میں، ایک حبیب بینک میں پاسپورٹ وغیرہ کا سارے، تب وہاں آفس تھا اور وہاں پہ وہ بنتے تھے، حبیب بینک کے ساتھ ہی پاسپورٹ آفس تھا۔ وہاں میں گیا، میں نے ارجنٹ فیس دی ان کو پاسپورٹ کی، اور میں نے کہا جی مجھے ابھی پاسپورٹ چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے مجھے 2 گھنٹے میں پاسپورٹ بنا کے دیا۔ وہ میرا پہلا پاسپورٹ تھا۔ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، نہ میرے وہم و گمان میں تھا کہ میں اس طرح حج پہ چلا جاؤں گا۔ بالکل ابھی ینگ لڑکا تھا میں۔ تو وہ انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا،
مجھے تقریباً 2 بجے پاسپورٹ مل گیا. میں نے جا کے پاسپورٹ مولانا آزاد کو دیا. اسی دن ہی وہ اسلام آباد انہوں نے اپنا کوئی ڈیلیگیشن بنا کے بھیجا, اور اگلے دن سیچرڈے والے دن وہ پاسپورٹ پہ ویزا لگ کے آ گیا. اور مجھے مولانا صاحب کہنے لگے کہ صبح 9 بجے کی فلائٹ سے ہم حج پہ جا رہے ہیں. میں نے گھر اپنی مسز کو بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. وہ حیران ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہاؤ اٹ از پاسبل, آپ کے پاس نہ پیسے ہیں نہ آپ نے بتایا ہے, اور کل آپ جو ہے حج پہ جا رہے ہیں. کل کوئی دیر بھی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور پیسے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ادھر. اور میں نے رشتہ داروں دوستوں کو بتایا کہ میں نے کہا جی میں کل حج پہ جا رہا ہوں. میاں والی میں نے اپنی امی کو ابو کو فون کیا, بھائی کو فون کیا کہ میں کل حج پہ جا رہا ہوں. تو وہ سارے ہکا بکا رہ گئے کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ کل تم جا رہے ہو, ہم تمہیں ملنے بھی نہیں آ رہے, سیاہ الوداع بھی نہیں کہہ سکتے, اور تم حج پہ چلے ہو. تو دوستو آپ حیران ہوں گے کہ اتوار والے دن 9 بجے ہماری فلائٹ تھی. مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, کوئی وسائل نہیں تھے, کوئی تیاری نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. آنن فانن ساری چیزیں میں نے کیں, اور ہم جناب سعودی ایئر لائن کے ذریعے رائل گیسٹ کے طور پہ یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور جب ہم سعودی عرب میں جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا سفیر, اس کا نام ریاض تھا, پاکستان کا سفیر اور سعودی عرب کا سفیر ہمیں استقبال کے لیے لینے کے لیے آئے کھڑے تھے, کیونکہ ہم تو رائل گیسٹ تھے. ہم نے پاکستانی روپیوں سے یا پاکستانی ایمبیسی کی معرفت ہم نے حج نہیں کیا, ہم نے رائل گیسٹ کے طور پہ حج کیا. ہم جی وہاں پہ بہت بڑی پراڈو میں بیٹھ کے تو جدہ سے ہم سیدھے جناب مکہ شریف گئے. وہاں پہ ہمارے لیے وی آئی پی ہوٹل, جو 1990 میں جس کا اس وقت کرایہ تھا تقریباً رف آئیڈیا بتا رہا ہوں 2 لاکھ روپیہ پر ڈے کا, 2 لاکھ روپیہ پر سیزن ویسے وہ کہتے ہیں, تو ہم اسے پر ڈے کہہ دیتے ہیں, پر سیزن کا. تو اس میں ہم نے 5 کمرے بک کروائے, 2 بندے وہاں رہے, ہم سیدھے وہاں احرام کے لیے چلے گئے. تو دوستو اس میں ہم نے وہ حج کیا, 13 دنوں کا حج تھا. اور اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہوئی, سب سے جو اہم بات ہوئی, جو امام کعبہ تھے اس وقت کے, امام کعبہ ان کا نام تھا امام ابن سبیل. وہ انہوں نے جی ہمیں اسپیشل, چونکہ ہم رائل گیسٹ تھے, ہمیں بلایا, ہمیں وہ اپنے گھر میں لے گئے. اور ان کا گھر وہ امام خانہ کعبہ کے جو تہ خانہ ہے, تہ خانہ, وہاں سیڑھیاں نیچے اتر کے تو وہاں ان کا گھر آتا ہے. وہاں اس گھر میں جو ہمیں وہ نیچے لے گئے, انہوں نے ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں نیچے بٹھایا قالین پہ, ہمیں جناب کھانا پیش کیا, اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کیا, قہوہ پیش کیا, اور ہمارے لیے خصوصی دعا کی. آپ یقین کریں ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ اگر میں کامیاب وکیل ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کے وسائل دیے ہیں, تو وہ امام کعبہ کا